مومنہ عورت کی مثال ہے شہد کی مکھی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، کسی بندے کا ہاتھ اپنی طرف بڑھنے نہیں دیتی۔ مومنہ عورت جو ہے وہ جنگل میں رہ سکتی ہے، اپنے گھر میں رہ سکتی ہے، پردے میں رہ سکتی ہے، اس کو اللہ کا حکم جو ہے وہ سختی دکھائی نہیں دیتا۔ مگر گند پہ بیٹھنے والی مکھی جو ہے، وہ جو لبرل عورتیں ہیں، وہ پھر جناب جب گند پہ بیٹھ بیٹھ کے عادی ہو جاتی ہیں، وہ پھر شہروں میں آ کے نعرے لگاتی ہیں ہم اسلام سے آزادی لیں گے، ہم والد سے آزادی لیں گے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے ان کی میڈیکل جو دہشت گردی ہے نا فرنگی کی، وہ آپ کی سوچ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے شہد کے متعلق، شہد کی مکھی کے متعلق چند ایک باتیں کی تھی، آج بندہ مومن کی شہد کے ساتھ، شہد کی مکھی کے ساتھ مشابہت، اور لبرل کی یہ دوسری مکھی ہوتی ہے اس کے ساتھ مشابہت بیان کی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے شہد کے کچھ خواص آپ کے سامنے بیان کرنے ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہد میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ بھی خراب نہیں ہوتا، اور جس چیز میں یہ ڈال دیا جائے وہ بھی خراب نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ عموماً دوائیاں جو ہیں وہ معجونیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری شہد میں تیار ہوتی ہیں، حالانکہ وہ دوائیاں ایسے رکھی جائیں تو وہ خراب ہو جائیں۔ دوائیوں کو کوٹ پیس کر کے ایسے جمع کر لیا جائے تو وہ کچھ عرصہ نکالتی ہیں اور بعد میں خراب ہو جاتی ہیں، اتنی دیر نہیں نکالتی ہیں۔ وہ دوائیاں خود جڑی بوٹی ہونے کی صورت میں بھی جلدی خراب ہو جاتی ہیں، لیکن جب ان میں شہد ڈال دیا جائے تو شہد جو ہے، جیسے شہد کی عمر لمبی ہے اسی طرح کر کے یہ اس دوائی کی عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ ابھی جو ہے نا، یہ فرعون کے محلات جو ہیں ان کی کھدائیاں ابھی بھی چل رہی ہیں، مختلف جو فراعنہ گزرے ہیں نا ان کی محلات کی کھدائیاں چل رہی ہیں، وہ زیر زمین ہیں، آگے پیچھے ہیں، اس طرح کر کے ایک محل جو ہے اس کی کھدائی ہوئی ابھی کچھ عرصہ پہلے، تو وہاں سے 4000 سال پرانے شہد کے مٹکے بھرے ہوئے بالکل تر و تازہ ملے ہیں وہاں۔ تو اندازہ لگائیں وہاں رہنے والے انسان نہیں رہے، وہاں پڑی ہوئی چیزیں کیا سے کیا ہو گیا ہیں، لیکن شہد جو ہے وہ آج تک جیسے مٹکوں میں انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا تھا ویسے کہ ویسے ہی تھا۔ وہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے فرعون کو ثابت رکھ کے آج تک لوگوں کے لیے نشان عبرت بنایا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے شہد کو بھی اتنی لمبی زندگی عطا فرما کے اپنے جو ایک قدرت کا اظہار فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، کہ فرمایا کہ ہم نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تو ظاہری بات ہے شفا والی چیز اگر خود ہی خراب ہو جائے تو پھر شفا آئے کہاں سے ہیں؟ دوائی ہی اگر فساد کھڑا کر دے، دوائی ہی اگر طبیعت خراب کر دے تو پھر شفا کیسے آئے گی ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کو شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ قدرتی طور پر، فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے دوائیوں میں مزید شفا بڑھانے کے لیے شہد کو پیدا فرمایا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، فرنگی کے دماغ میں خلش آئی، اس نے جناب دوائیوں سے شہد نکالا اور الکوہل ڈالنی شروع کر دی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ اور الکوہل خود کیا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، کسی سے ڈھکی چھپی شے نہیں ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آج بھی اگر یہ لوگ جو ہیں وہ کوشش کر کے دوبارہ پھر اسی طرف آ جائیں،
کل ہی ایک دوست نے مجھے تحریر بھیجی، اس میں نعوذ باللہ اس نے لکھا تھا حکیموں کی دوائیوں کے متعلق. اس نے کہا یہ جو حکیموں کی دوائیاں ہیں، اس نے کہا یہ سب بیکار ہیں. اور وہ آگے سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا. اس نے کہا جس کے دماغ میں خلل ہو، جو بندہ احمق ہو، پاگل ہو، وہ حکیموں کے پاس دوائی لینے جاتا ہے. کہتا بغیر نہ کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے. اب آپ ذرا خود اندازہ لگا لیں، جو ایک فطری طریقہ ہے علاج کا، اللہ تبارک و تعالی نے جڑی بوٹیوں کو پیدا فرمایا ہے علاج کے لیے، ٹھیک ہے نا، سب سے بہترین طریقہ علاج کا وہی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ لوگ جو ہے نا وہ کس طرف پڑ گئے، کیمیکل کی طرف، زہریلی دوائیوں کی طرف. وہ وقتی طور پہ تو سکون آ جاتا ہے بندے کو، وہ سکون نہیں ہوتا، وہ دوائی پہ پردہ، وہ مرض پہ پردہ ڈال رہی ہوتی ہے دوائی، ٹھیک ہے. جیسے اس کا اثر ختم ہوتا ہے 4 بیماریاں اور لگ جاتی ہیں. اب ہم پھنسے ہوئے ایسے ہیں کہ مجبور ہو کہ جناب دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، ہے یہ نہیں. لیکن یہ نہ ہو کہ جناب بندہ جو ہے نا وہ اپنا ایک جو ہمارا عرصہ دراز سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، طریقہ علاج، جو ہمارے بزرگ جو علاج کرتے تھے ہیں جی، اس کو بندہ برا کہنا شروع کر دے. کیا تو نے پیناڈول کھائی ہے، تیرے دماغ میں خلل آ گیا یار؟ نہیں سمجھ آیا. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے ویسے ان کا جو ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا تھا، ہمارے ہاں علاج کرتے تھے بیماری کا، بیماریاں پیدا ہوتی تھی علاج ہوتا تھا. فرنگی کے ہاں بیماری دوائی پہلے بنائی جاتی ہے، پھر بیماری بنائی جاتی ہے، پھر ڈاکٹروں کو بھاری فنڈ دے کے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے. ہر بندہ جناب بھاگتا ہے، چیک اپ کراؤ، یہ کرو وہ کرو، وہ مسئلہ کہیں سے کہیں جا کھڑا ہوتا ہے. یہ آپ کو پتہ نہیں ہے ان کی میڈیکل جو دہشت گردی ہے نا فرنگی کی، وہ آپ کی سوچ ہوگی. پوری دنیا میں کہیں بھی مرض آنے سے پہلے دوائی نہیں دی جاتی ہے یا نہیں؟ مرض لگنے سے پہلے دوائی دی جاتی ہے. کسی بندے کے گردے کو کچھ نہ وہ جا کے پہلے آپریشن کرا لے، میں احتیاطاً کروا رہا ہوں. کبھی ہوا ہے؟ کسی کو رسول ہی نہ ہو پہلے جا کے احتیاطاً آپریشن کروا دے؟ کبھی بھی نہیں ہوا بھائی. تو کیا خیال ہے یہ انہوں نے کیوں شروع کیا؟ کتنی ساری دوائیاں ہیں جو پہلے دینی شروع کر دیتے ہیں، کیوں؟ اب یہ ذہن بنا دیا گیا لوگوں کا، بھائی صاحب 40 سال عمر ہو جائے دوائی شروع کر دیں، کھائیں. جب تک مسئلہ نہ ہو تو کیوں کھائیں؟ نہیں سمجھ آ رہا. انہی دوائیوں کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں. یہ پہلے آپ کھیتوں کو دیکھ لیں، کھیتوں میں سنڈیاں وغیرہ آتی تھی، پہلے بھی آتی تھی، لیکن جو پرانے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھیں گے اس بات کو. ایک پرندہ آتا تھا جی، دہیا نام کا، اس کو دہیا کہتے تھے اس کو. وہ آتا تھا، وہ جناب آ کے وہ سنڈیاں چن جاتا تھا. نہ کسی سپرے کی ضرورت، نہ کسی کھاد کی ضرورت، نہ کسی اور شے کی ضرورت. ہائیڈروجن، فاسفورس، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں، نعوذ باللہ مصیبتیں، بیماریاں کھڑی کر دی ہیں انہوں نے. آج جو ہے انہوں نے پھر سپرے نکالی، سپرے ایسی آئی کہ اس نے جناب پکڑ کے وہ پرندے مار دیے، اور اس میں جو بیماریاں اس کے ساتھ منتقل ہوئیں، توبہ توبہ، وہ آپ چھوڑ ہی دیں. اکیلی کھاد جو ہے نا، جس کے ذریعے ہم بڑھوتری میں اضافہ کر رہے ہیں، اپنے کھیت میں بڑھاوا دینے کے لیے کھاد ڈالتے ہیں، ڈی پی فلانی ڈبانی، وہ ساری جناب سونا یوریا کیا تھا، وہ سونا یوریا وہ زہر یوریا تھا، وہ ساری کھادیں ڈال کے نعوذ باللہ من ذالک. اکیلی آپ کوئی اور شاید نہ ہی کھائیں، نہ بے احتیاطی نہ ہی کریں، اکیلی کھاد والی گندم کھا لیں نا، 4 بیماریاں آپ کی پکی ہیں، 4 بیماریاں آپ کی پکی ہیں، اور بیماریاں بھی بڑی سیریس قسم کی. اب کون سمجھائے؟ اوپر سے یہ پھل آتے ہیں، کوئی بھی شاید پھل ہو گیا، سبزی ہو گئی، کوئی بھی شاید بغیر سپرے کی نہیں آ رہی آپ کے پاس. اور ہماری عوام بیچاری اوپر سے بھولی ہے، وہ کوئی بھی پھل وغیرہ لائیں گے، بس ایک بار پانی میں اس طرح کر کے ہلایا اور جناب کھا گئے. وہ کئی تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں کپڑے سے صاف کر کے کھا رہے ہوتے ہیں. بھائی صاحب سپرے ہوئی پڑی ہے اس پر، مہربانی کریں، اس کو تو کھانے سے بچنا چاہیے، مجبور ہیں کیا کریں، چلو کھانا پڑتا ہے، کم از کم اس کو اچھی طرح دھو تو لو. گھر میں جب بھی اس طرح کا کوئی پھل لائیں، اس کو سب سے پہلے صرف کے ساتھ دھوئیں، اچھی طرح اس کو دھو کے خشک کر کے پھر اس کو کھائیں. 2 سے 3 بار پھلوں کو دھوئیں پھر کھائیں آپ. لیکن یہ تو ضروری ہے بھائی، سپرے لگے پھل کے اوپر اندر نہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اس کا زہر اثر ضرور اثر اس کا اندر ضرور جاتا ہے. نہیں سمجھ آ رہا. ہمارے ایک عالم تھے بہت بڑے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے زندگی ساری آم نہیں کھایا پنجاب میں،
زندگی ساری آم نہیں کھایا پنجاب میں، حالانکہ مجھے بہت پسند تھا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پنجاب میں جو آم کی بیع ہوتی ہے یہ خلاف شرع ہوتی ہے۔ باغ کو بیچتے ہیں نا، کھڑے کھڑے باغ کو بیچتے ہیں، ابھی چھان بور آیا ہوتا ہے تو بیچ دیتے ہیں، جب تک پھل کی صلاح ظاہر نہ ہو جائے تب تک باغ کو بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں ہو رہی ہے بیع۔ اب تو خیر یہ بیع اکیلے آم تک محدود نہیں رہی، باقی پھلوں تک بھی پہنچ گئی ہے۔ باقی پھل جو ہیں، پھلوں کے باغ جو ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ ہاں اس کا ایک ہیلا ہو سکتا ہے کہ پوری زمین جو ہے نیچے باغ کی زمین بھی، اکیلے درخت نہ لے، پوری زمین لے لے، زمین لے لے، چاہے درختوں پہ بورا ہو یا نہ ہو، وہ پھر الگ حکم ہے، لیکن اکیلے درختوں کو لینا دینا یہ عام ہے بھائی صاحب، دیتے نہیں دیتے۔ ابھی تک درختوں پہ اکیلا چھان بورا ہوتا ہے، بیچنا تو پھل ہے نا، وہ تو ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا، نہیں سمجھ آیا؟ تو جائز کیسے ہو سکتی ہے اس کی خرید و فروخت؟ بلا بتائیں۔ یہ ایسے جیسے کوئی بندہ کہے جی میری بکری جو ہے نا وہ سونے والی ہے، بچہ دینے والی ہے، تو لہٰذا اس کے 3 بچے جو ہیں وہ آپ کے ہو گئے، آپ پیسے پکڑا دیں مجھے۔ بھائی جب تک وہ بچہ جنم نہ دے دے، جب تک بچہ سامنے نہ آ جائے تب تک بیع کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں بکری ہی خرید لے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ پھر جائز ہے، نہیں سمجھ آیا؟ یہی حکم باغ کا ہے۔ اب یہ مسائل وہ ہیں کہ نہ ہماری عوام پوچھتی ہے نہ کوئی بتاتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ کیا احتیاط تھی ہمارے بزرگوں کی کہ پوری زندگی انہوں نے آم ہی نہیں کھائے، کہا کہ یہاں اس کی بیع خلاف شرع ہوتی ہے، شرع مبارکہ کے مطابق نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں چونکہ لوگوں میں حلال اور حرام کی فکر رہی نہیں، تمیز ہی نہیں رہی، اہمیت نہیں رہی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی، تو کہتے ہیں چلو جو بھی ہے کھینچے جاؤ بس۔ اب میں آپ کے سامنے بندہ مومن کی مثال جو ہے وہ شہد کی مکھی کے ساتھ، اور منافق لبرل جو ہے اس کی مثال عام یہ گند والی مکھی کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تھوڑی سی۔ شہد کی مکھی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، فرمایا کہ حبیب پیارے تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے کہ وہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں اور چھپروں میں اپنے ٹھکانے بنائے، وہاں اپنے گھر بنائے، وہاں شہد تیار کرے۔ سمجھ آیا نا جی؟ اللہ نے ایک بار فرمایا اسے کہ تو نے وہاں رہنا ہے، اس نے ایک بار بھی نہیں کہا یا اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے جنگلوں سے پہاڑوں سے مائیگریٹ کر جاؤں، میں بھی شہروں میں چلی جاؤں، شہروں میں سارے مزے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ پہرا دیا ہے، بیٹھی وہیں ہے، آج تک وہیں بیٹھی ہے، مکھی ہے یا نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت بنا دیا ہے لوگوں کو، لوگوں کی ضرورت بنا دیا ہے اسے، لوگ چل کے جاتے ہیں، اور دوسری طرف یہ مکھی ہے، اس کو کوئی بلانے جاتا ہے؟ اس کے پاس کوئی جاتا ہے؟ بھاگ بھاگ کے ایک ایک کا ماتھا چومتی پھرتی ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، اگلی بڑی بات میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں کہ یہ جو مکھی ہے نا، میں یہ کھانے میں گر جاتی ہے تو یہ سب سے پہلے اپنا وہ پر، اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک پر میں زہر رکھا ہے اس کے، اور دوسرے پر میں اس زہر کا علاج ہے، دوسرے پر میں اس کے زہر کا علاج ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں جب بھی یہ کھانے میں کسی بھی شے میں گرتی ہے تو سب سے پہلے وہی پر گراتی ہے جو زہر والا ہوتا ہے۔ کون سا پر گراتی ہے؟ زہر والا گراتی ہے۔ اندازہ لگائیں، مومن بندہ یہ کام نہیں کرتا، یہ لبرل کرتا ہے، سیکولر بندہ کرتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں تک جو بھی پہنچے زہر پہنچے، اپنا شفا والا علاج والا جو پہلو ہوتا ہے اس کو پیچھے چھپا کے رکھتا ہے، اس کو پیچھے چھپا کے رکھتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شفا والا، اس زہر کا علاج والا جو پہلو ہے نا اس کا، یعنی علاج یہ چھپا کے رکھے گی، وہ تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا زہر ختم ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں اس کو پکڑ کے غوطہ دے دو، اس میں پکڑ کے اس میں غوطہ دے دو۔ میں جب غوطہ دو گے تم تو فرمایا کہ اس کا زہر ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک پر میں جو زہر والا معاملہ تھا اس کا علاج رکھا ہے دوسرے پہلو میں۔ یہ کئی احمق جو ہے نا اعتراض کرتے پھرتے تھے اس حدیث پاک پر کہ ایسا کیسے ہو گیا جی، ایک پر میں یہ ہو تو ایک پر میں یہ ہو،
آج پھر سائنسدانوں نے خود ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے خود لیبارٹریوں سے چیک کیا ہے, رسول اللہ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ 100% ٹھیک فرمایا تھا. سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں, ان کے منہ پہ یعنی کہ ہماری زبان میں کہے تو بجا لگ چکا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ لبرل جو ہے نا ہمیشہ یہ زہر والا پہلو آگے رکھے گا. کون سا؟ زہر والا پہلو آگے رکھے گا. میرے آقا یہ سمجھاتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ اس کا زہر ختم ہو جائے تو اس کو غوطہ دو. پھر کیا کرو؟ غوطہ دو اس کو. تو غوطہ دینے سے ہی اس سے جو ہے وہ فائدہ لیا جا سکتا ہے, وگرنہ یہ ہمیشہ نقصان کا ہی سوچتا رہے گا. بتائیں آج یار جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح کے, اس فرنگی تعلیم کے تربیت یافتہ ہیں, وہ خیر خواہ ہے یار امت کا؟ آپ ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں, سچی بات ہے بے تک کے ٹیسٹ لکھ کے دے دیں گے اور کہیں گے یہ ٹیسٹ ہوگا فلاں جگہ پہ, جہاں ان کی پہلے بات ہو چکی ہوگی بھائی صاحب اتنے % آپ نے ہمیں دینے ہیں. ہے ایسے؟ اچھا, اس کے بعد پھر ایک جگہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے تو ان کے پاس دوائی لینے گئے تو وہ یہاں آگے پتہ کرتے رہے دوائی نہیں ملی. ان کو بتایا بھی دوائی نہیں ملی. کہتا ہے اگر سے سمجھا رہا ہے, اب اسے نہیں پتا کہ جناب ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے. وہ کہنے لگا جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈاکٹر جو دوائی لے کے دیتے ہیں نا ان کے قریبی اسٹور سے ملتی ہے. کہاں سے ملتی ہے؟ قریبی اسٹور سے ملتی ہے. میں نے کہا حضرت قریبی اسٹور ہیں, یہ تو پھر آپ چور ہوئے بھائی. ہیں جو کمپنیاں آپ کو عمرے کے ٹکٹ دیں, باہر کے جناب بڑے بڑے فرنگی ملکوں میں آپ کو زیارات کے لیے, زیارات مقدسہ کے لیے آپ کو بھیجیں ہیں جی, آپ کے نعوذ باللہ جو ان کے ہاں جو بڑے بڑے اے سی چل رہے ہوتے ہیں, کمپنیاں ان کے بل دیتی ہیں, اے سی ٹھوک کے چلائیں بل ہم دیں گے. آپ کا کام یہ ہے کہ ہماری دوائی لکھ کے دیں, قوم مرے جیے ان کو مہنگی پڑے سستی پڑے, شفا سے کوئی غرض نہیں ہے, آپ بس ہماری دوائیاں لکھ کے دیں. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ایسا؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا دوائی لینے کے لیے, وہاں مریضوں سے زیادہ وہ سیمپل دینے کے لیے وہ ان کی زیارتیں زیادہ ہوتی ہیں, وہاں وہ زیادہ آئے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو بھائی خیر خواہی ان میں نہیں ہے. ہمیشہ جب بھی اپنا پر ڈالیں گے نا وہ زہر والا ڈالیں گے عوام کی طرف. زہر والا وہ پر کریں گے سامنے, لو بھی اس کو آپ چاٹ سکتے ہو, چاٹ لو. تو میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, ان کو غوطہ دینے سے تم ان سے فائدہ لے سکتے ہو, وگرنہ تمہیں یہ زہر ہی کھلاتے رہیں گے. اور دوسرا دیکھیں شہد والی مکھی میں غیرت کیسی ہے. اور بندہ مومن جو ہے نا, بندہ مومن وہ اپنے آپ کو شہد کی مکھی کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے, شہد کی مکھی کے ساتھ. امام احمد رضا رحمہ اللہ, آپ نے آپ کا ایک شعر ہے فارسی زبان میں, آپ فرماتے ہیں کہ احمد رضا جو ہے نا اس کی مثال شہد کی مکھی والی ہے, شہد کی مکھی والی ہے. فرماتے ہیں کہ جس طرح شہد کی مکھی جو ہے نا اس کے شہد کے میٹھے ہونے کا بھی جواب کوئی نہیں اور اس کے ڈنگ کا بھی جواب کوئی نہیں. فرماتے ہیں میں مومن رسول اللہ علیہ السلام کا غلام ایسا ہی ہوں, میرے ڈنگ کا بھی جواب کوئی نہیں. جب خدا رسول کا دشمن سامنے آ جائے تو فرماتے ہیں جب مومن سامنے آ جائے تو میرے میٹھے ہونے کا بھی جواب کوئی نہیں. میرا یہ حال ہے. آپ بتائیں, ایک طرف بندہ مومن جو ہے وہ ان کے ساتھ یعنی شہد کی مکھی کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دیتا ہے, اور دوسری طرف وہ گندہ جو ہے لبرل وہ جناب دوسری مکھی کے ساتھ ملتا جلتا پھرتا ہے یا نہیں. اور ایک بات اور بھی دیکھیں, یہ مکھی جو ہے وہ بن بلائے گھستی پھرتی ہے, ہر جگہ آتی ہے یا نہیں, لیکن وہ مکھی کہیں آتی جاتی کسی کے ساتھ سلام دعا نہیں رکھتی, اپنے کام سے کام رکھتی ہے. وہ کہتے ہیں میرے ذمہ میرے رب نے جو کام لگایا میں وہی کروں گی بس. تو مومن بندہ ایسا ہی ہوتا ہے, مومن کسی کے کام میں لات نہیں اٹکاتا, وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. جو اللہ نے اس کے ذمہ کام لگایا وہ وہی کرتا رہے گا, جو کسی اور کام میں سر نہیں پھنسائے گا وہ. سمجھایا نا جی. اور دوسری بات دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنہ عورت کو فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. میں جب گھر کے دروازے پہ کوئی بندہ آئے نا, عورت جو ہے نا وہ پیار بھرے لہجے میں اس کو جواب نہ دے. سمجھایا نا, تھوڑا لہجہ سخت رکھے. کون ہے جی, کیا کام ہے, کس کو ملنا تھا, نہیں ہے گھر پہ, چھٹی. نہیں سمجھ آیا؟ اس لہجے میں بات کرے, سخت لہجہ ہو. سخت لہجے کا مطلب یہ نہیں کہ بدتمیزی کرے, یہ نہ کہ منہ اٹھا کے آگے ہو, یہ نہیں. لہجہ سخت ہو. اللہ تعالیٰ نے فیطمع الذی فی قلبہ مرض, میں اس کا لہجہ اگر سخت نہ ہوا
تو سننے والا جو ہے لوچدار گفتگو، نرم انداز کی گفتگو جو ہے اس سے اس کے دل میں لالچ پیدا ہو سکتا ہے، وہ پھر بار بار دروازہ کھٹکائے گا، بار بار کوشش ہوگی اس کی کہ جناب اس راستے سے میں گزروں۔ آپ چیک کر لیں، کسی بندے کو کسی عورت کا غلطی سے فون آ جائے تو کیسے اس کا دل کرتا ہے کہ بار بار فون کر کے ہاں جی وہ آپ کا فون آیا تھا، کرتے نہیں کرتے؟ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ مکھی جو ہے نا گندی، اس کا حساب یہی ہے، یہ جگہ جگہ گھومتی پھرتی ہے، لیکن قربان جائیں اللہ نے وہ غیرت دی ہے شہد والی مکھی کو، ہیں کوئی بندہ ہاتھ بڑھا کے دیکھے صحیح اس کی طرف، کوئی ہاتھ بڑھا سکتا ہے اس کی طرف؟ یہ مومنہ عورت کی مثال ہے شہد کی مکھی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، کسی بندے کا ہاتھ اپنی طرف بڑھنے نہیں دیتی۔ یہ جو ہے یہ ایسی بیکار ہے، یہ جگہ جگہ گھومتی پھرتی ہے۔ نہ 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 بھائیو، مومنہ عورت جو ہے وہ جنگل میں رہ سکتی ہے، اپنے گھر میں رہ سکتی ہے، پردے میں رہ سکتی ہے، اس کو اللہ کا حکم جو ہے وہ سختی دکھائی نہیں دیتا۔ مگر گند پہ بیٹھنے والی مکھی جو ہے، وہ جو لبرل عورتیں ہیں، وہ پھر جناب جب گند پہ بیٹھ بیٹھ کے عادی ہو جاتی ہیں، وہ پھر شہروں میں آ کے نعرے لگاتی ہیں ہم اسلام سے آزادی لیں گے، ہم والد سے آزادی لیں گے۔ یہ نعرے باقاعدہ انہوں نے لگائے ہیں، والد سے لیں گے آزادی، اماں سے لیں گے آزادی، اور مولوی سے لیں گے آزادی۔ بتائیں، مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک بار فرمایا تھا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے وحی فرمائی ہے شہد کی مکھی کی طرف، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد کبھی بھی وہ مکھی گندگی پہ بیٹھی دکھائی دی آپ کو؟ بتائیں۔ تو یار اس مومن کی طرف تو اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے، یہ لبرلزم کی گندگی کی کیوں جا بیٹھا یار؟ آج تک مکھی نے کسی غیر قوم کے ساتھ جوڑ نہیں کیا، شہد کی مکھی نے کیے؟ کبھی دیکھا کسی نے جناب شہد کی مکھی کسی اور مکھی کے ساتھ بیٹھی ہو؟ مکھی نے سوچا آج تک میں بھی ترقی کروں بھائی، اتنے عرصے سے میرا وہی لباس ہے، میرے وہی چال چلن ہے، میں وہی بولی بولتی ہوں، مجھے بھی چاہیے میں بھی انگریزی سیکھ لوں۔ شہد کی مکھی نے کہا ہے کبھی میں بھی جناب دوسری مکھی گندی مکھی کی بولی سیکھ لوں، میں بھی اسی طرح بولا کروں، میں بھی اسی طرح ترقی کر جاؤں، میں بھی لاہور جا کے رہوں؟ کبھی کہا ہے اس نے؟ کبھی نہیں کہا اس نے۔ تو بھائیو اللہ نے جو فرمایا نا، اس میں غور کرنے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں اس قوم کے لیے نشانی ہے جو غور کرنے والی ہے۔ اکیلا اللہ فرمایا اگر شفا ہے اس میں تو شفا ہے، اس میں غور کرنا۔ دوائیوں میں غور کیا جاتا ہے، کتنا غور کیا جاتا ہے؟ صرف یہی کیا جاتا ہے جناب یہ دوائی ہے فلاں بیماری کے لیے، بس اتنا کافی ہے۔ اللہ جو فرما رہا ہے نا ہم نے وہی کیا اس کی طرف، اس میں غور کرنے والی بات ہے، غور کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہے اس میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کی طرف رہنمائی فرمانا چاہتا ہے یار، انہی چیزوں کی طرف رہنمائی فرمانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ وہ مکھی جو ہے وہ کیسی غیرت مند ہے۔ مکھی غیرت مند ہے شہد والی، اور دوسری مکھی جو ہے وہ غیرت سے آ رہی ہے، جگہ جگہ لور لور پھرتی ہے، لوس کا مارتی پھرتی ہے یا نہیں؟ تو مومنہ عورت جو ہے وہ بھی شہد کی مکھی کی طرح ہوتی ہے، کوئی بھی بندہ اس کے قریب آ سکتا نہیں ہے، یہ سچی بات ہے۔ لیکن اگر وہ عورت جو ہے اپنے آپ کو ہلکا سمجھنے لگ جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری میں بند رکھتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، رب تعالیٰ کے احکامات مانتی ہے، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے لیے اس کے سارے دروازے، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دے گا، جس دروازے سے جی چاہے اس کا داخل ہو جائے جنت۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ شہد کی مکھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند رہی ہے، آج تک اس کی نسلیں محفوظ ہیں، آج تک اس کی نسلیں محفوظ ہیں۔ یہ مکھی جو ہے اس نے جناب کیا کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کی، نافرمانی کی ہے، اس نے گندگی پہ بیٹھتی پھرتی ہے، ذلیل ہوتی پھرتی ہے، لوگوں نے جناب دوائیاں تیار کی ہیں اس کو مارنے کے لیے، ہے یا نہیں؟ اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے لوگ کوشش میں ہیں، وہ اس کی نسل خراب نہ ہو، نسل ضائع نہ ہو، اور یہ جو ہے اس کی نسلیں سپرے آ گئی، فلانا جناب فلانی سپرے آ گئی، فلانی سپرے آ گئی، آگ جلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اس مکھی کو مارنے کے لیے، ہے یا نہیں؟ اس مکھی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فضلے میں بھی شفا رکھی ہے یار، اس کے فضلے میں بھی رب نے شفا رکھی ہے، اور یہ مکھی جو ہے رب تعالیٰ کے حکم کی پابند نہیں رہی تو دیکھو اس کا کیا حال ہو رہا ہے۔
سمجھ آ رہا ہے؟ اب اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی، وہ مکھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند رہی ہے، اس نے نہ تعلیم بدلی رب کی دی ہوئی، نہ تہذیب بدلی رب کی دی ہوئی، نہ معاشرت بدلی رب کی دی ہوئی، ایک ایک شے اس کی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی والی ہے یار ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ اعزاز اور اکرام دیا ہے کہ وہ ضرورت بن گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کوئی مخلص مومن کہیں جنگل میں بھی جا کے بیٹھ جائے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے اس کو ضرورت بنا دیتا ہے، وہ پھر سفر کر کر کے اس کے پاس جاتے ہیں۔ جس طرح شہد کی مکھی جنگل میں بیٹھی ہے، لوگ ڈھونڈتے پھرتے یار کہاں ہے وہ ہیں، کہاں ہے وہ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غیرت جہاں پہ بھی ہو لوگ ڈھونڈ کے پہنچ ہی جاتے ہیں اس کے پاس۔ طلبگار اپنی طلب سے پاتا ہے، جتنی طلب سچی اتنی مراد سچی، جتنی طلب سچی اتنا مقصود پانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔